السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔ ہم گزشتہ درس میں ذکر الہی کے حوالے سے عرض کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اذکار ہیں اس کے حوالے سے عرض کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی طہارت یہ نصف ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ترازو کو بھر دے گا۔ بس وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ زمین و آسمان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے دو کلمات اور بتائے، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یعنی اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ کلمات ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑی آسانی سے ان کی ادائیگی ہو سکتی ہے، آسانی سے آ سکتے ہیں، ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وزنی ہوں گے۔ وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی سب سے محبوب تسبیحات جو تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، چار کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ لا یضرک بأیہن بدأت، ان میں سے کس کلمے کو تو پہلے پڑھتا ہے، یعنی تقدیم تاخیر یہ اس میں جائز ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس پر سورج طلوع ہوا، یہ دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ یہ کلمات مجھے محبوب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ فقال یا محمد، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرئ امتک منی السلام، کہ میری امت کو اپنی امت کو میری طرف سے سلام عرض کرنا۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، اور انہیں بتانا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی اچھی ہے، عمدہ ہے اور بڑی زرخیز ہے۔ عذبۃ الماء، اور اس کا پانی جو ہے وہ بڑا شیریں ہے۔ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ غِرَاسُهَا، اور اس کی زمین بڑی ہموار ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس میں شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شجر کاری کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے دریافت کیا، ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہترین شجر کاری نہ بتاؤں؟ تو نے کہا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، کہ خطہ عرض پر جو شخص یہ کلمات کہے، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ،
تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کلمات کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور مسنون جو اذکار ہیں اس پر بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا ذکر اور اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔